جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس لاسٹ ٹائم جو ہے ہم نے ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن سیکنڈ ایئر کے اندر کھیل اور اس کی اہمیت، کھیل کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ اس کی کچھ ہیڈنگ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھی، کچھ ہیڈنگ اس کی ابھی رہتی تھی جس کے بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے۔ تو ہم نے 24 ہیڈنگ تک پڑھ لیا تھا۔ نیکسٹ جو اس کی ہیڈنگ ہے کھیل کی افادیت اور اہمیت کی، جو نیکسٹ ہیڈنگ ہے وہ ہے لچک۔ اب دیکھیں ایک کھلاڑی جو ہوتا ہے اس کے جسم کے اندر ایک عام آدمی کی نسبت بہت زیادہ فلیکسیبلٹی پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ کھلاڑی جو ہوتا ہے گیمز کے اندر حصہ لیتا ہے، مختلف قسم کی ایکسرسائزوں کے اندر حصہ لیتا ہے، مختلف قسم کے ورزشی پروگرام اختیار کرتا ہے جس کے ذریعے اس کے مسلز میں فلیکسیبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ مسلز کے اندر فلیکسیبلٹی بڑھنے کی وجہ سے کیا ہے، وہ جو ہے مختلف قسم کی حرکات ایزلی طور پہ کر لیتا ہے، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں اسے کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس کی نسبت اگر ایک عام آدمی ہے جو کہ کسی بھی کھیل کے اندر حصہ نہیں لیتا، کسی بھی ایکسرسائز کے پروگرام میں حصہ نہیں لیتا، تو اس کے جسم کے اندر فلیکسیبلٹی کم سے کم پائی جاتی ہے۔ اس کی نسبت جو کھلاڑی ہوتا ہے اس کے جسم کے اندر لچک ایک عام آدمی کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جی نیکسٹ ہیڈنگ ہے چستی اور پھرتی میں اضافہ۔ اب دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو کھلاڑی گیمز کے اندر حصہ لیتا ہے اس کے نظام پراپر طریقے سے کام کرتے ہیں اور اس کے جسم کے اندر فلیکسیبلٹی ایک عام آدمی کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ فلیکسیبلٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے اور نظاموں کی کارکردگی بہتر ہونے کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر چستی اور پھرتی ایک عام آدمی کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس کے جسم کے اندر پھرتیلا پان ایک عام آدمی کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی پورا دن، اگر وہ آفس والا ہے تو آفس میں پورا دن چیئر کے اوپر بیٹھ کے کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے نظام پراپر طریقے سے کام نہیں کرتے، اور اس کے جسم کیونکہ ورزش نہیں کرتا، ایکسرسائزوں کے اندر حصہ نہیں لیتا، اس کے بعد کھیلوں کے اندر حصہ نہیں لیتا، تو اس کی وجہ سے اس کے جو مسلز ہوتے ہیں ان میں فلیکسیبلٹی کم پائی جاتی ہے۔ فلیکسیبلٹی کم ہونے کی وجہ سے ایک عام آدمی جو ہوتا ہے اس کے جسم کے اندر چستی اور پھرتی کم پائی جاتی ہے۔ پھرتیلا پن زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک کھلاڑی جو ہوتا ہے وہ چند سیکنڈ کے اندر اپنا فاصلہ ایک عام آدمی کی نسبت زیادہ جلدی سے طے کر لیتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھیلوں کو اختیار کرنے سے جسم کے اندر چستی اور پھرتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جی نیکسٹ ہے جرائم میں کمی۔ اب دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، جرائم کی وجہ جو ہوتی ہے بیسیکلی 2 ریزن ہوتی ہیں جرائم کی۔ پہلی ہوتی ہے غربت اور دوسری ہوتی ہے پریشانی۔ اب دیکھیں غربت کی وجہ سے بھی جرائم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب ایک شخص جو ہوتا ہے وہ غریب ہوتا ہے تو وہ جرائم کی طرف مائل ہوتا ہے، اور دوسری ریزن ہوتی ہے پریشانی کی۔ اگر ایک آدمی پریشان ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی وہ جرائم کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ ایک کھلاڑی جو جسمانی سرگرمیوں کے اندر حصہ لیتا ہے، کھیلوں کے اندر حصہ لیتا ہے، تو وہ اپنی تمام قسم کی پریشانیوں کو بھلا دیتا ہے۔ پریشانیاں بھلانے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جرائم کے اندر انوالو نہیں ہوتا۔ دوسری بات لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ گیموں کے اندر حصہ لینے سے، کھیل کے اندر حصہ لینے سے بہت سا معاشی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ جب وہ کسی ملک کے اندر کھیلنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں سے وہ میچ جیت کے آتا ہے تو اسے بہت سا پیسہ بھی ساتھ ملتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے گھر کے اندر خوشحالی آ جاتی ہے، ساتھ ساتھ ملک کی ترقی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے ملک کو بھی بہت سا پیسہ ملتا ہے جس کی وجہ سے ملک کی ترقی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اب 2 ریزن جو ہیں، اب ہم دیکھیں تو کھلاڑی جو ہوتا ہے اس کے اندر نہ تو پیسے کی کمی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر پریشانیاں ہوتی ہیں، نہ اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کم سے کم جرائم کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور جو ایک عام آدمی ہوتا ہے وہ ہر وقت پریشانیوں کے اندر گھرا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ غریب ہوتا ہے، غربت اس میں زیادہ پائی جاتی ہے، اس کے گھر میں غربت ہوتی ہے، افلاط ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جرائم کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے جو ہے ہم جرائم سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جی کھیل کی جو اہمیت اور نیکسٹ افادیت ہے، اس کا جو نیکسٹ فائدہ ہے وہ ہے پرکشش شخصیت۔ اب دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک عام آدمی جو ہوتا ہے وہ جوان ہونے کے باوجود اس کے چہرے کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اس سے برا نظر آتا ہے، جس دیکھنے میں وہ انسان بوڑھا نظر آتا ہے، ہوتا جوان ہے، لیکن کیا ہے پریشانیوں کی وجہ سے کیا ہے اس کے چہروں کے خد و خال اس طرح بن جاتے ہیں کہ جوان ہونے کے باوجود وہ بوڑھا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی نسبت جو آدمی گیمز کے اندر حصہ لیتا ہے
تو کیا ہوتا ہے کہ ایک تو وہ پریشانیوں سے دور رہتا ہے، دوسری بات کہ اس کے نظام پراپر طریقے سے کام کرتے ہیں، اور پراپر طریقے سے کام کرنے کی وجہ سے کیا ہے کہ اس کے نظام دوران خون میں اضافہ ہوتا ہے، نظام تنفس میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ پرکشش نظر آتی ہے۔ ایک بوڑھا شخص ہوتا ہے لیکن دیکھنے میں کیا ہے وہ جوان نظر آتا ہے، جیسا کہ ایگزامپل دیکھیں تو وسیم اکرم دیکھ لیں، عمران خان دیکھ لیں۔ اب کیا ہے جی کہ وہ اس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، لیکن کیونکہ وہ گیمز کے اندر حصہ لیتا تھا جس کی وجہ سے ابھی تک وہ جوان نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اس کے جو بھی کھلاڑی ہوتا ہے اسے کم سے کم پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ اس کے گھر کے اندر پیسہ جو ہوتا ہے وہ وافر مقدار میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اچھے پھل خریدتا ہے، اچھے خوراک استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی شخصیت ایک عام آدمی کی نسبت اچھی ہوتی ہے، پرکشش شخصیت کا مالک ہوتا ہے۔ دوسری بات، اب دیکھیں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جسم کے اندر فلیکسیبلٹی بڑھتی ہے۔ اب یہ جو ہماری شیپ ہے، ہماری جو قد و قامت ہے، یہ مسل کی وجہ سے ہے۔ جب ہم گیم کے اندر حصہ لیتے ہیں یا ایکسرسائز کے اندر حصہ لیتے ہیں تو اس سے مسل سٹرونگ ہوتے ہیں۔ مسل کے سٹرونگ ہونے کی وجہ سے جسمانی بناوٹ خوبصورت نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کی نسبت ایک کھلاڑی کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ پرکشش نظر آتی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھیلوں کے اندر حصہ لینے سے انسان کی شخصیت پرکشش بن جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کا نیکسٹ جو فائدہ ہے کھیلوں کا وہ ہے نظاموں کی کارکردگی میں اضافہ۔ اب دیکھیں جو ہم خوراک کھاتے ہیں، خوراک کھانے کے بعد اگر ہم کسی بھی گیم کے اندر حصہ لیں یا مختلف قسم کے ورزشی پروگرام اختیار کریں تو وہ خوراک فوراً ہضم ہوتی ہے اور ہمارا جزء بدن بن جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کھیل کے اندر حصہ لیتے ہیں، کھیل کھیلنے سے کیا ہے ہمارا جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریسپریٹری سسٹم جو ہوتا ہے نظام تنفس، اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ نظام تنفس کے اضافے سے اور دوسری بات دوران خون کے اضافے سے کیا ہوتا ہے کہ جسم کے تمام نظام کی کارکردگی بڑھ جاتی ہے، جس سے کیا ہے کہ ایک آدمی کی جو شکل ہے، شخصیت ہے، وہ پرکشش نظر آتی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھیلوں کے اندر حصہ لینے سے ایک عام آدمی کی نسبت، اب دیکھیں جو ایک عام آدمی ہے پورا دن وہ بیٹھ کے کرسی کے اوپر کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو وہ خوراک کھاتا ہے اس کی فوراً ہضم نہیں ہوتی، ہضم نہ ہونے کی وجہ سے۔ دوسری بات ہم نے لاسٹ میں پڑھا تھا کہ ایک کھلاڑی وقت کا پابند ہوتا ہے، اپنے وقت پہ ٹائم پہ روٹی کھاتا ہے، وقت پہ سوتا ہے، وقت پہ اٹھتا ہے، اور ایک عام آدمی ہوتا ہے نہ تو وہ وقت پہ روٹی کھاتا ہے، نہ وقت پہ سوتا ہے، نہ وقت پہ اٹھتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے بے وقت کھانے کی وجہ سے اس کا جو کھانا ہے وہ فوراً ہضم نہیں ہوتا، جزء بدن فوراً نہیں بنتا، جس سے کیا اس کو بہت سی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، جیسا کہ بلڈ پریشر دیکھ لیں، شوگر دیکھ لیں، یہ تمام قسم کی جو بیماریاں ہیں یہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھیلوں کے اندر حصہ لینے سے ایک عام آدمی کی نسبت ایک کھلاڑی کے نظاموں کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ہے حصول تعلیم کی صلاحیتوں میں اضافہ۔ اب دیکھیں جو بچے گیموں کے اندر حصہ لیتے ہیں اس سے کیا جی اس کی ذہنی نشوونما ہوتی ہے، ساتھ ساتھ جسمانی نشوونما ہوتی ہے۔ ذہنی نشوونما ہونے کی وجہ سے اور جسمانی نشوونما ہونے کی وجہ سے ایک عام بچے کی نسبت جو بچہ گیمز کے اندر حصہ لیتا ہے، کھیلوں کے اندر حصہ لیتا ہے، تو اس کی جو حصول تعلیم کی صلاحیت ہے اس میں بھی بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھیلوں کے اندر حصہ لینے سے حصول تعلیم کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ اس کا جو فائدہ ہے، اس کا بینیفٹ ہے، وہ ہے نظم و ضبط، ڈسپلن۔ اب دیکھیں ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہر گیم کے باقاعدہ رولز اور ریگولیشنز ہیں جن کو فالو کرنا ہر کھلاڑی کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہر گیم کے اندر اصول و ضوابط ہیں جن کے اوپر عمل پیرا ہونا ہر کھلاڑی کی رسپانسبلٹی ہے۔ اب دیکھیں کوئی بھی کھیل ہے اس کا پراپر ایک ٹائم ہے جس ٹائم کے اوپر کھلاڑیوں نے پہنچنا ہوتا ہے، وقت پہ آتے ہیں، وقت پہ کھیلتے ہیں اور وقت پہ گیم ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک عام آدمی کی نسبت ایک کھلاڑی کو پتہ ہوتا ہے کہ حفظان صحت کے کون سے اصول ہیں، ان کے اوپر ہم نے کیسے عمل کرنا ہے، وقت پہ سونا ہے، وقت پہ اٹھنا ہے، وقت پہ جاگنا ہے۔ اور ایک کھلاڑی کو پتہ ہوتا ہے کیونکہ ایک کھلاڑی ہوتا ہے وہ باکردار آدمی ہوتا ہے، تو کیا ہے جی کہ وہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتا ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھیل جو ہے یہ نظم و ضبط کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اس کے بعد یہ نیکسٹ اس کی بینیفٹ ہے خوشگوار زندگی۔ اب دیکھیں
جو کھلاڑی گیم کے اندر حصہ لیتا ہے اس کی زندگی ایک عام آدمی کی نسبت خوشگوار گزرتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس کو معاشی ترقی ہوتی ہے، اس گھر کے اندر اس کی پیسے کی ریل پھیر ہوتی ہے، اس کو بہت سا پیسہ ملتا ہے، جب بھی وہ کسی میچ کے اندر کھیلنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں سے بہت سا پیسہ لے کے آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر جاب ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو ہر ماہ گھر بیٹھے اس کو تنخواہ مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ اس کو ایک تو بہت سا پیسہ مل جاتا ہے جس سے کیا اس کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ دوسری بات کہ اس کی جسمانی طور پہ وہ مضبوط ہوتا ہے، ذہنی پریشانیوں سے دور ہوتا ہے، جسمانی نظاموں کی کارکردگی ایک عام آدمی کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اس کا جسم زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے، اس کی شخصیت پرکشش ہوتی ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پہ اس کی زندگی ایک عام آدمی کی نسبت خوشگوار گزرتی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی نسبت جو کھلاڑی ہوتا ہے اس کی زندگی جو ہوتی ہے ایک عام آدمی کی نسبت زیادہ خوشگوار گزرتی ہے۔ یہ آج کے بینیفٹس تھے جو میں نے ڈسکس کیے ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم جو ہے اگلے جو بینیفٹس رہتے ہیں اس کے یا اس کی امپورٹنس ہے جو کھیل کی، ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔